السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے حویلی کی چڑیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو پہاڑوں میں ایک سرسبز گھنا اور خوبصورت جنگل تھا جہاں تمام جانور اور پرندے ہنسی خوشی اور اتفاق سے رہتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو سب مل کر اس کی تکلیف یا پریشانی کو دور کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک چرواہا اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بچوں میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بیٹے کا نام ذیشان تھا اور اس کی بیٹی کا نام انم اور ایک کا نام انیلا تھا۔ ذیشان 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ انم اور انیلا دونوں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ تینوں شہر میں پڑھنے جاتے تھے اور تینوں ہی اپنی اپنی کلاسوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ وہ سبھی بہت لائق تھے۔ وہ تینوں جب اسکول سے واپس آتے تو جنگل میں پھل توڑنے کے لیے جاتے تھے جنہیں وہ شہر لے جا کر بیچ آتے۔ وہ تینوں ان پیسوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے۔ وہ تینوں جنگل سے لکڑیاں بھی لے آتے، پھر انم اور انیلا مل کر کھانا بناتی کیونکہ ان کی ماں فوت ہو گئی تھی اور وہ دونوں جیسے تیسے کھانا تیار کر لیتی تھی۔ اسی جنگل میں کچھ اور لوگ بھی رہتے تھے اور ایک بہت بڑی حویلی بھی تھی جس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہاں جنوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ جب انم اور انیلا تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو ہم دونوں ان باتوں کو غلط ثابت کر دیں گے۔ چنانچہ ایک دن وہ دونوں حویلی پہنچ گئے۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ ابھی وہ دونوں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، کہ انہیں انسانوں کی دلخراش چیخیں سنائی دی۔ وہ دونوں ڈر کے مارے بھاگنے لگی تھی کہ اچانک انعام کا پاؤں پھسل گیا۔ انیلا نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن ساری حویلی میں ہر طرف دھواں تھا اور چڑیلوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ ڈر کے مارے انیلا بہت تیزی سے بھاگتی چلی گئی۔ اچانک اس کے کپڑے جھاڑیوں میں الجھ گئے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب انیلا کو ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچی جہاں اس کا بھائی اور باپ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اس سے انم کے بارے میں پوچھا تو انیلا نے انہیں سب بتا دیا۔ ذیشان نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بہن کو ضرور چھڑا کر لائے گا۔ ساری رات جاگتے رہے۔ ذیشان نے اس چڑیل کو مارنے کے لیے سامان بھی تیار کر رکھا تھا۔ اس نے ایک ٹارچ، ایک لکڑی، مٹی کا تیل اور ایک ماچس اپنے پاس رکھ لی اور صبح ہونے کا انتظار کیا۔ جو ہی صبح ہوئی ذیشان انیلا کو لے کر حویلی میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہلے سناٹا تھا۔ اس حویلی میں ایک غار نما کمرہ تھا جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں گئے۔ انہوں نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی ڈراؤنی چڑیل سو رہی تھی۔ ذیشان نے جلدی سے اس پر لکڑی کا تیل ڈالا اور آگ لگا دی۔ انیلا نے بھی ٹارچ سنبھالی مگر جوں ہی آگ چڑیل پر گئی، چڑیل اٹھ گئی اور چیخیں مارنے لگی۔ اس کی شکل ہی ڈراؤنی تھی، بڑے بڑے ناخن، نہایت ہی کھردری جلد، سرخ آنکھیں اور پاؤں الٹے تھے۔ ذیشان آگے بڑھا اور جلتی ہوئی لکڑی اس کے جسم سے لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چڑیل چند لمحوں میں داغ کا ڈھیر بن گئی۔ چڑیل کے مرتے ہی دھواں پھیلنے لگا اور حویلی ایک میدان میں تبدیل ہو گئی جہاں صرف ذیشان، انم اور انیلا کھڑے تھے۔ پھر وہ سب گھر چلے گئے۔ ان کے صحیح سلامت لوٹ آنے پر ان کے والد بے حد خوش ہوئے اور ذیشان کی ہمت کے چرچے پورے جنگل میں پھیل گئے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔